بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حولہ بنت ثعلب حضرجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا، اور یہ بہت صاحب حسن و جمال اور نوجوان تھیں، اور ان دونوں میاں بیوی نے اچھی زندگی باہم گزاری اور عیش و عشرت اور چین سے بسر اوقات کرتے رہے۔ عرصہ گزر گیا اور حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال برقرار رہا اور نہایت صحت مند رہیں۔ ایک دن وہ نماز کی ادائیگی میں مصروف تھیں اور ان کے شوہر نے دیکھا کہ وہ نہایت خشوع و خضوع سے رکوع و سجود کر رہی ہیں اور نہایت سکون کے ساتھ مصروف عبادت ہیں، اور اس حالت میں وہ انہیں بہت اچھی لگیں، اور سلام پھیرتے ہی شوہر نے ان کے ساتھ دل لگی کرنی چاہی، اور انہوں نے بوجہ مصروفیت عبادت سے انحراف نہ فرمایا۔ تو اوس بن صامت جو غصے کے تیز تھے طیش میں آ گئے اور جوش میں آ کر انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا، اور ان سے کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو، اور اس طریقے سے عورت کو اپنے لیے حرام کر لینا زہار کہلاتا تھا، جو زمانہ جاہلیت میں طلاق کی طرح سے شدید سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ اس زمانے میں شدید ترین طلاق کہلاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پریشان ہو گئیں، اور انہیں اس بات سے بہت شاک ہوا کہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو جائیں گی، جو ان کے بچوں کے باپ ہیں، اور وہ ان کی وحشت کے لیے سہارا ہیں، اور وہ شوہر جن کے ساتھ انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ بسر کیا ہے ان سے جدا ہو جائیں گے۔ تو حضرت حولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا غم و علم بیان کیا تاکہ ان کی کچھ تلافی ہو سکے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کرنے لگیں کہ حضرت اوس نے مجھ سے نکاح فرمایا تھا جب میں نوجوان تھی، اسے میری ذات سے دلچسپی تھی، اب جب کہ میری عمر بڑھ گئی ہے اور میری اولاد جوان ہو گئی ہے، اس نے مجھے اپنی ماں کی طرح اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور اس سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں یہ بچے شوہر کو دے دوں تو ان کی صحیح تربیت نہیں ہو سکے گی اور وہ آوارہ ہو جائیں گے، اور اگر انہیں اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ اور حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ معاملے کو سلجھائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی اپنی خواہش سے کچھ بولتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ہر کام میں منتظر رہتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور اس معاملے میں ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرے پاس تمہارے معاملے میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو انہیں بہت افسوس ہوا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے طلاق کا لفظ نہیں بولا اور وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، کیا آپ کو امید ہے کہ ان بے سہاروں کے لیے کوئی نرمی پیدا ہو جائے اور انہیں اپنی اولاد پر رحم آ جائے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت معلوم ہوئی اور حضرت حولہ کے دلی جذبات کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے لگے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے، اور ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں التجا کی، جس کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور وہی بیچنے والے کی طرف رجوع فرمایا کہ وہی اس کے غم کو دور کر سکتا ہے اور ان کی فریاد سن سکتا ہے، اور وہ کہنے لگیں، میں اپنے فقر و فاقہ اور غم کا شکوہ بارگاہ الہی میں کر سکتی ہوں، اور وہ دیر تک بارگاہ الہی میں کھڑی گڑ گڑاتی رہیں، اور جب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پاس تمہارے معاملے میں کچھ نہیں ہے، تو وہ مسلسل بارگاہ خداوندی میں دستے دعا تھیں اور فریاد کر رہی تھیں اور اپنی حالت کی شکایت کر رہی تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبولیت کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکایت سن لی، اور اسی حیرت میں اللہ تعالیٰ کی جانب نظریں لگائے کھڑی تھیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے
ذکر الہی بولنے لگا، اور وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کی فریاد سن لی ہے اور اس کی دعا قبول فرما لی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر، جو عورت تم سے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے رہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئے۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنو، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ جس کو غلام نہ ملے وہ مجامت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ بنت ثعلب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی ہے، اب زہار کرنے والے پر جرمانہ ہوگا کہ اگر وہ ابھی بیوی کو اپنے لیے حلال کرنا چاہے تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی توفیق نہ ہو تو 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جان میں جان آ گئی، اور ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا کہ وہ اب چین سے گھر کو لوٹیں گی، اپنے بچوں کو کھلائیں پلائیں گی، اور اپنے شوہر کے ساتھ آرام سے رہیں گی، اور پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کس بات نے اس پر آمادہ کیا؟ تم اپنی بیوی کو اپنے لیے حرام کرنے پر تل گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ شیطان نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا اور غصے میں مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں یہ زیادتی کر بیٹھا۔ اب کوئی صورت ہے کہ میں اپنی شریک حیات کی طرف رجوع کر سکوں؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمان باری تعالیٰ انہیں سنایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ یہ آیات سنانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ پوچھا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں، میں تو دن میں 2 دفعہ کھانا کھاتا ہوں، میں تو مر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو گے؟ عرض کیا نہیں، ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ خیرات سے مدد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا دست صحابت بڑھایا کہ یہ شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے اور ان کی بیوی ان کے لیے حلال ہو سکے گی اور جاہلیت کی رسم بھی مٹ جائے گی۔ اس طرح سے اسلام نے مسلمانوں کو نئی روشنی دکھائی اور زہار کو طلاق شدید سمجھنے کی رسم کو ختم کر دیا اور مسلمانوں سے اس مشقت کو دور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔